قربانی کے واقعات آپ نے بہت ساری مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں، کیا ہوا کیسے ہوا، اس پر انشاءاللہ العظیم زندگی رہی تو عید کے دن عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے میں عرض کروں گا، لیکن آج ایک پیغمبرانہ سوچ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر انسانوں میں بڑی سوچ رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جتنا انسان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بالخصوص پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا جائے گا، اس کی سوچ بھی اتنی ہی پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کا تعلق اور فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سوچ بھی اتنی بوتی ہوتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ دیکھ رہے ہیں، تو مسلمانوں کی سوچ اتنی بوتی بن چکی ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھ کر اسے کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، اور جب کوئی مسلمان کسی سے بات کرتا ہے تو اس سے اس کی سوچ اور فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ جل جلالہ نے جن کو اپنا فرستادہ پیغمبر بنا کر اس سرشگیتی پر بھیجا، ان کی سوچ کتنی عظیم تھی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعا کی تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ سورۃ الصافات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے معبودان باطل سے کہا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، اس طریقے کی باتیں جب انہوں نے کہیں اور جواب معبودان باطل سے نہ ملنا تھا، نہ مل سکا، تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا۔ تو آپ کے لیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اس دور کے ظالم و جابر لوگوں نے کیا کہا اسے قرآن نے منشن کیا ہے۔ سزا کے طور پر معبودان باطل کی پرستش سے روکنے کے طور کی سزا کے طور پر، اور معبودان باطل کو توڑنے کے عوض کے اندر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، سب نے کہا کہ ایک دیوار تعمیر کی جائے، چنی جائے دیواریں چنی جائیں اور اس کے اندر آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ دیواریں تعمیر کی گئیں، اس میں آگ جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ لیکن میرے کریم نے آگ سے فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے فرمان پر آگ اللہ عز و جل نے باغ میں تبدیل فرما دیا، اور جو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جسم سلامت نہ رہے گا،
لیکن جس چیز کو اللہ کہتے کہ یا نارو کونی بردم و سلاما، تو اللہ اگر چاہے تو آگ کو بھی سلامتی والی آگ بناتے ہیں. تو اللہ کے فرمان پر وہ آگ پاک میں تبدیل ہو گئی. اب اس کے بعد قرآن نے جو کہا اس کو سمجھو اور ذہن بناؤ تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کہتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. جن لوگوں نے یہ دیواریں تعمیر کی تھی اور آگ جلائی تھی، ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم نے تو یہ سب کر لیا ہے، اب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا تو اب تو ابراہیم کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آگ کا اثر اگر ان پر ہوگا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح دعوت توحید دینے والا تو کوئی نہیں رہے گا. تو اپنے ارادے سے توجہ چاہوں گا، ذہن میں بات کو بٹھائیے گا اور سوچ تھوڑی سی اچھی لے کر جائیے. اپنے ارادے سے دشمنوں نے سب کچھ کر دیا، لیکن ہونا وہی تھا جو میرے مولا کو منظور تھا. اور قرآن نے سوچ عطا فرمائی کہ ہزار تمہارے سلسلے میں کوئی منصوبے بنا لے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان جو چاہے وہی ہوگا وہی جو مولا چاہے گا. ایک سوچ قرآن نے عطا فرمائی. شرط یہ ہے کہ تم حق پر رہو، شرط یہ ہے کہ تم استقامت کا مظاہرہ کرو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ، مکر کا ارادہ انہوں نے کر لیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو اوندھے منہ گرا دیا. یعنی ان کا پلان اللہ نے فیل کر دیا، ان کا منصوبہ خاک میں تبدیل ہو گیا، وہ اپنے پلان میں سکسیس نہیں ہو سکے. اس لیے کہ اللہ عز و جل کی تدبیر اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور انسان کا منصوبہ ہوتا ہے. ساری چیزیں اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہیں اور جیسا مولا چاہے ویسا ہی ہوتا ہے. اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا دیں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، یہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا.